سب سے پہلے یا ایھا الرسول، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب الجلال نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کبھی بھی مخاطب نہیں کیا۔ قرآن کریم نے آپ کو آپ کی صفات کے ذریعے مخاطب فرمایا ہے، چنانچہ متعدد جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اور یہاں فرمایا یا ایھا الرسول۔ یہ ساری شانیں ہیں آپ کی، یہ ساری صفات ہیں آپ کی، ان صفات کے ذریعے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اقرا نام لے کر جس طرح ہم پکارتے ہیں جوہلا، اس طرح ایک مرتبہ بھی جبکہ وہاں خالق اور مخلوق کا معاملہ تھا، رب اور رب کے بندے کا معاملہ تھا، لیکن یہ شان کے خلاف ہے، اس لیے اللہ رب الجلال نے اقرا نام لے کر ایک مرتبہ بھی قرآن کریم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں فرمایا۔ یہاں شان رسالت کا ذکر ہے، یہ وہ شان ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں انسان کسب کر کے، محنت کر کے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی سروسیں ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں، محنت کر کے آدمی حاصل کر لیتا ہے، اور دین کے نام پر بھی، دینی اعتبار سے بھی انسان زیادہ سے زیادہ محنت کر کے بلند درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ رسالت ایک ایسا مقام ہے، رسالت ایسی شان ہے جو محنت کے ذریعے حاصل ہونے والی نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے، عطائی ہے، رب نے عطا فرمائی ہے، رب نے انتخاب فرمایا ہے، رب نے پسند فرمایا ہے، اور رب نے آپ کو امام الانبیاء کے درجے پر فائز فرمایا ہے۔ اور یہ رسالت، اس پر اگر کہا جائے بہت کچھ کہنا چاہیے اور کہا جا سکتا ہے۔ مختصر یا ایھا الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رسالت ہے اس کو مد نظر رکھ کر یا اس شان سے آپ کو مخاطب فرمایا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، آپ کی رب کی طرف سے جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا، آپ اس کو من و ان اسی طرح پہنچائیے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ ابلاغ کے سلسلے میں مختلف مرحلے گزرے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے مرحلہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ سب سے پہلے ذمہ داری تھی۔ دوسری ذمہ داری آئی، اس میں فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اور یہ اس سے بعد کا تیسرا مرحلہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اگر ایک ایک آیت پر گفتگو کی جائے لمبی بات ہو سکتی ہے، میں مختصر عرض کروں گا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے وحی کی دو حیثیتیں ہیں، ویسے تو اقسام ہیں مختلف، لیکن موٹی دو قسمیں یاد رکھنی چاہیے۔ وحی کی ایک قسم ہے وحی جلی، اور ایک قسم ہے وحی خفی۔ وحی جلی یہ قرآن کریم ہے، اور وحی خفی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متعدد معاملات ہیں، میں اس میں سے مثلا ایک مسئلہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھوں۔ آپ نے فرمایا امرنی ربی، مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، اور آپ نے آگے فرمایا مثلا ان اسجد علی سبعۃ اعظم، میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔
یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے، یہ بھی وحی ہے، وحی خفی ہے، اور حدیث رسول یہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اعلان کیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے ہوائے نفس سے کوئی جملہ زبان پر نہیں لاتے، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ وہی ہوا کرتی ہے۔ لہذا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو بھی حکم، جو بھی پیغام آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، آپ اس کو اسی طرح مکمل پہنچائیے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے یا یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی چیز چھپائی ہے تو وہ سب سے بڑا کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ آپ کو رب نے جو کچھ عطا فرمایا وہ پورا کا پورا آپ نے امت تک پہنچا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کے گھر کے معاملات ہیں، ازدواجی معاملات ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، ترجی من تشاء منہن تؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت۔ سورہ احزاب اٹھائیے، پوری سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل ہے آپ کے گھر کے معاملات، نجی معاملات۔ اگر کوئی چیز چھپانی ہوتی تو آپ اس میں سے چھپا لیتے، لیکن آپ نے نہیں چھپائی۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نے وحی میں سے کوئی چیز چھپائی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی گواہی اور شہادت وہ واقعہ بھی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق 1,00,000 یا 1,40,000 یا 44,000 یعنی ہزاروں کے مجمع میں، جمع غفیر میں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر یہ سوال کیا کہ تم میرے بارے میں کیا کہنے والے ہو، چونکہ اللہ رب الجلال نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور جن کی طرف رسول بھیجیں گے ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ رسولوں سے سوال ہوگا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا، تم میرا پیغام لے کر گئے تو لوگوں نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا، اور رسول ان لوگوں سے پوچھا جائے گا هل جاءكم من بشیر ونذیر كلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا آیا یا نہیں آیا؟ تو لوگوں سے بھی سوال ہوگا، امتوں سے بھی سوال ہوگا، پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین کو، اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، تم کیا کہنے والے ہو؟ سب نے بھائی اب زبان یہ کہا ادیتا و نسختا، کہ آپ نے امانت کو پورا کیا ہے، آپ نے مکمل خیر خواہی کی ہے، آپ کو رب کی طرف سے جو پیغام دیا گیا آپ نے مکمل طور پر اس کو پہنچایا ہے۔ سب نے یہ جب گواہی دی پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ آپ نے 30 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، الا هل بلغت، میں نے وہ پیغام پہنچا دیا جو پیغام دے کر تو نے مجھے بھیجا تھا، جو ذمہ داری لگائی تھی وہ پیغام میں نے مکمل طور پر پہنچایا۔ تو مختصر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو بھی وہی آپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس سے ایک نقطہ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو رسول اللہ نے نہیں پہنچایا یا نہیں بتایا، آج ہم سمجھیں کہ یہ دین ہو سکتا ہے، یا اس کو یہ درجہ دیا جائے جو وحی کا درجہ ہے، جو شریعت کا درجہ ہے،
جس میں عذاب و ثواب کا تصور کیا جائے تو وہ سارا کا سارا باطل ہے، جو رسول اللہ کی زبان سے ادا نہیں ہوا، چونکہ رسول اللہ نے کوئی بھی خیر کا معاملہ پہنچانے سے باقی نہیں رکھا، بلکہ ہر خیر کے معاملے کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جو رسول اللہ کی زبان سے خیر نہیں، بلائی نہیں، نیکی نہیں، اجر نہیں، ثواب نہیں، آج ساری دنیا 8 ارب انسان ہیں، 50 ارب انسان ہو جائیں، وہ کہتے رہیں کہ یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل پہنچا کر گئے ہیں، آپ کوئی چیز چھپا کر لے کر ساتھ نہیں گئے ہیں۔ اور جو رسول اللہ کے لیے ثواب نہیں تھا، آپ کے دور میں ثواب نہیں تھا، وہ آج ثواب نہیں ہو سکتا، ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا اگر ایک نقطہ بھی آپ نے چھپایا تو گویا آپ نے ساری رسالت کو برباد کر دیا۔ اتنی بڑی دھمکی ہے، آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں چھپایا، ہر وہ کام جس پر نیکی ہو سکتی ہے وہ آپ نے ہم تک پہنچایا، اور جس میں نیکی نہیں ہے آپ نے ہمیں اس سے متنبع کیا ہے۔ جو ہمارے لیے نقصان دہ تھا، جو ہمیں امت کو خسارہ پہنچانے والی بات تھی، آپ نے مکمل طور پر اس سے بھی ہمیں متوجہ کیا، متنبہ کیا ہے، اور ہر وہ بات جو خیر تھی، بلائی تھی، نیکی تھی، آپ نے اس کو مکمل طور پر پہنچایا۔ اس لیے کہ اللہ رب الجلال نے یہ سختی فرمائی، پہلے حکم دیا، فعل امر ہے، بلغ، پہنچائیے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل ہو رہا آپ کے رب کی طرف سے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ایک نقطہ بھی آپ نے چھپایا تو گویا آپ نے ساری رسالت کو برباد کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آگے یہ ارشاد فرمایا اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لومۃ لائم کا خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی دشمن کی، کسی دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور اس پر بہت تفصیل ہے، ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، اس میں بھی اہل علم نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب الجلال نے ان کو دشمنوں کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اس حالت میں باقی رکھا۔ اگر وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے تو جو تمام مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا وہ ابو طالب کے ساتھ بھی دشمن کرتے، لیکن ابو طالب کی وجاہت، ان کی سرداری، ان کی لیڈری، یا ان کا ہم مسلک، ہم مذہب ہونا، یہ آڑے آ جاتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ابو طالب کی وجہ سے بہت مرتبہ آپ کا دفاع ہوا، اور مکمل طور پر ابو طالب کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالی آپ کی طرف سے۔ انہوں نے 8 سال کی عمر سے لے کر آپ کی جب عمر مبارک 50 سال ہوتی، 42 سال مکمل دفاع کیا، دفاع کروایا رب الجلال نے، اور وہ یہ بیان ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا لوگوں سے، اللہ جس سے چاہے اس سے حفاظت کروائے، دشمنوں سے کروائے یا دوستوں سے کروائے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اور سارے کے ساری اس کی مخلوق ہے۔ ہم اگر غور و فکر کریں، مقابلہ جب کروانا ہو، رب مقابلہ کروا رہا ہے، ایک طرف رب کی زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ ہاتھی، ہاتھی سے بڑا ہمیں کوئی جانور نظر نہیں آتا، اور ایک طرف کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، ابابیل ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، اور ہاتھیوں کو چورا بنا دیا، کن کے؟ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے۔ تو رب جس سے چاہے حفاظت کروائے۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت۔ اور ہم جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، مکی دور دیکھتے ہیں، اور وہ دن بھی دیکھتے ہیں جس دن آپ ہجرت فرمانے والے ہیں،
زہر آلودہ تلواریں ہیں، وہ تلوار کے ذرہ بھی جسم کے کسی حصے کے ساتھ ٹچ ہو تو فوراً موت واقع ہو، زہر آلودہ تلواریں ہیں۔ اور مکے کے سب سے بڑے بڑے پہلوان اور شجاع اور بہادر گھیرا ڈال کے آپ کے گھر کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب الجلال حفاظت فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ آپ اٹھیے، آپ نکلیے اور آپ قرآن کریم کی سورہ یاسین شریف کی ان آیات کی تلاوت فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ آپ تلاوت فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ رب حفاظت فرماتا ہے، ایک مقام نہیں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں رب الجلال نے اپنے پیارے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ جب یہ وعدہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا لوگوں سے۔ روایات میں حدیث میں تذکرہ ہے، ایک صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے پہرے داری کے حساب سے جس طرح باڈی گارڈ ہوتے ہیں اس طرح رکھتے تھے، اس کے بعد اس کو ہٹا دیا، فرمایا آپ جاؤ، ضرورت نہیں، رب حفاظت فرمانے والا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، رب کو نہ ماننے والے، رب کے منکروں کو اللہ ہرگز رہنمائی نہیں کرتا۔ رہنمائی انہی کو ملتی ہے جو رب کو ماننے والے ہیں، رب کے حکم گزار ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ہدایت کے متلاشی ہیں، ہدایت کے چاہنے والے ہیں، انہی کو ہدایت میسر ہوتی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، یہاں چونکہ تسلسل سے اہل کتاب کا تذکرہ اور ان سے خطاب جاری ہے، اس میں اللہ رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، تمہاری کسی بات کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے بھی اس میں بڑا پیغام ہے۔ خالی زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی اپنے ساتھ ٹائٹل لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جتنے مرضی ٹائٹل لگا لیں، ہم جو مرضی کہلاتے پھریں، اگر ہم وحی کے پابند نہیں ہیں، اگر ہم وحی کے تابع دار نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں، مطیع نہیں ہیں، رب کے حکموں پر عمل پیرا نہیں ہے، کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لستم علی شیء، اہل کتاب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کروڑوں مرتبہ۔ اللہ نے فرمایا جتنے مرضی دعوے کر لو، اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہو۔ آج بھی بڑی دنیا ہے، وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتی ہے، بلکہ بعض تو یہاں تک بھی ہیں کہ جنت کی ٹکٹیں گویا ان کی جیب میں ہیں، اور ان کو اللہ نے پاور دے دیا، وہ جسے چاہیں اسے جنت میں بھیجیں اور جسے چاہیں اسے جہنم میں بھیجیں۔ یہاں تک بھی لوگ ہیں۔ ان سب کو یہ خطاب ہے، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو مرضی دعوے کرتے پھرو۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن کریم، جب تک تم اس کو مضبوطی سے قائم نہیں کرو گے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تورات و انجیل میں شان مصطفیٰ موجود تھی، تورات و انجیل کے احکامات میں یہ حکم موجود تھا کہ آپ کے پاس جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، یہ اس نبی کی تعظیم، اس نبی کی توقیر، اس نبی پر ایمان لانا، یہ تورات کا بھی حکم ہے، یہ انجیل کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ قرآن کریم کا بھی مسئلہ ہے۔ لہذا خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم بھی ذرا باریکی سے اس پر غور کریں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا یہودیوں کی یہ سرشت ہے
ان کی یہ عادت ہے، ان کی یہ حیثیت ہے کہ جتنا قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، جتنے زیادہ احکامات اور فرامین نازل ہو رہے ہیں، اتنا ان کی تباہی اور بربادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ سرکشی، غرور، تکبر، کینہ، گھمنڈ اور ان بری خصلتوں سے متصف ہو رہے ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں۔ ان میں دشمنیاں ہیں، ان میں عناد ہے، ان میں حسد ہے، ان میں بغض ہے، ان میں کینہ ہے، ان میں تکبر ہے، ان میں غرور ہے، اس لیے یہ تباہ سے تباہ ہو رہے ہیں، برباد سے برباد ہو رہے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنا فریضہ انجام دے چکے، آپ پیغام پہنچا چکے، آپ امت کی خیرخواہی کر چکے، آپ نصیحت کر چکے، امانت پہنچا چکے، اب آپ کو ان پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چاہے وہ رائے راست پر چلے اور جو چاہے وہ ٹکرے مارے، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین علی القوم الکافرین، ایسے لوگوں پر آپ افسوس مت کریں۔ یہاں یہ پہلو موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی، اور اس تکلیف کی نسبت سے اللہ رب الجلال نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ہم سے، یعنی ہم میں سے کوئی شخص اپنی ذات کے لیے، یعنی چلو چھوڑو دوسروں کو، اپنی ذات کے لیے کوئی آدمی جتنا اپنے نفس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو سکتا ہے، ان سب سے بڑھ کر، کہیں بڑھ کر، کروڑوں درجے بڑھ کر رسول اللہ ہم سب کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کوئی ایک فرد بشر بھی جہنم میں نہ جائے، اور حدیث میں اس کی مثال بیان کی کہ جس طرح آگ جل رہی ہو اور لوگ اس میں گر رہے ہیں، اور میں جا کر پیچھے سے کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور لوگ ہیں کہ وہ مجھ پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زبردستی آگ میں چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی یہ مکمل کوشش تھی، اور سب سے زیادہ آپ کے دل میں اس چیز کی چاہت تھی کہ کوئی بھی بغیر ایمان کے نہ رہے۔ اسی بات کو قرآن کریم میں دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اور یہاں فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، کوئی مانے نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى، یہودی کہتے تھے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہودی کہتے تھے نصرانی کچھ نہیں، نصرانی کہتے تھے یہودی کچھ نہیں، اور دونوں مل کر کہتے تھے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ رب نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے، کسوٹی بنائی، اور یہ کسوٹی بنا کر بیان کر دی، ہمارے سامنے واضح کر دیا، چاہے کوئی ایمان لانے کا دعوے دار ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا ہے، اگر وہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ الفاظ قرآن کریم میں 12 جگہ بیان ہوئے، 12 قسم کے افراد کے لیے رب نے یہ بشارت سنائی ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف اور حزن کے مختلف مراحل ہیں، ان مرحلوں میں ایک مرحلہ ہے انسان کا دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، بچے مر جائیں، مال جائیداد کا کوئی نقصان ہو جائے، جب انسان کمزور ایمان ہے وہ اس پر رنجیدہ ہوتا ہے، بچے مرنے پر، مال دولت تباہ برباد ہونے پر رنجیدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن مکمل ایمان والے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ پھر ایک مرحلہ غم اور خوف کا آتا ہے کہ
والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. یہاں تک کہ جب ملائکہ آ جاتے ہیں، جان کنی کا ٹائم ہوتا ہے، فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کوئی ہے پھونکنے والا، کوئی ہے دم جھاڑ کرنے والا، کوئی ہے بچانے والا، کوئی ہے حکیم و طبیب، آ جائے پھونک مارے. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. وہ بڑے گھبراہٹ کا دن ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. روح نکلنے کے ٹائم بڑا غمگین اور تکلیفی وقت ہوتا ہے. فرمایا کوئی غم نہیں ہوگا، ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر اور اچھے عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان خوف اور غم کے موقعوں پر کوئی غم نہیں. اب قبر میں رکھا جا رہا ہے. یہاں 70 گدوں پر سونے والے کو بھی مٹی میں ہی رکھا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے رسم و رواج بنا لیے ہیں کہ صندوق، پلائی کا صندوق بناؤ اور اس میں دفناؤ، جو خلاف شریعت ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رب کی مخلوق میں کوئی حیثیت، کوئی ہستی نہیں. اگر یہ جائز ہوتا، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں کہ صحابہ کرام سونے کا صندوق بناتے رسول اللہ کے لیے. اگر یہ جائز ہوتا، صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود تھے اپنے جسم کی چمڑیاں اتار کر رسول اللہ کی قبر میں بچھانے کے لیے حاضر کر دیتے کہ ہماری یہ چمڑیاں بچھائی جائیں اور اس پر رسول اللہ کو رکھا جائے. لیکن جب آپ کو اس خالی مٹی پر رکھا گیا تو کائنات میں کسی کو کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہ مٹی میں ہی دفنانا ہے. فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قبر میں رکھ دیا، منکر نکیر آ گئے، فیاتیہ ملکان فیجلسانہ. منکر نکیر آتے ہیں، نہایت ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں، اور آ کر بٹھاتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کو مٹی پہ رکھو، اس کو پرندے کھا جائیں، آگ میں جل جائے، سمندر میں ڈوب جائے، منکر نکیر آئیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ قبر سے نکالے جائیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم بہت ساری ٹھوکریں کھاتے ہیں. یہ ساری آیات پڑھیں، ان کے ترجمے دیکھیں، ان پر غور و فکر کریں. رب کائنات نے کون سی بات ہے جو بیان نہیں فرمائی قرآن میں، اور رب کے رسول نے کون سی بات ہے جو ہم تک نہیں پہنچائی. فرمایا وہ بڑا خوف کا وقت ہوگا، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور کہاں جا رہے ہوں گے کہ یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الابصار. ان سارے مراحل میں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، حوض کوثر ملے گا، جنت میں داخلہ میسر ہوگا. تو فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ بھی ایمان لائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور یہ یاد رکھو اعمال صالحہ کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، خالی زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اگر زندگی رہی، کہیں موقع ملا تو وہ 12 مقامات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، جن مقامات پر قرآن کریم نے، جن لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے یہ اعلان کیا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سیرت طیبہ کی نسبت سے ہی دو چند باتیں، یہ مختصر خلاصہ ان آیات کا، دو چند باتیں میں اور عرض کروں، چونکہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے بہت ساری باتیں اڑائی جاتی ہیں. دیکھیے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب کا ایک اقتباس اس دن بیان ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ جی ان کے بڑے نے یہ لکھا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم بڑا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. معصوم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں کوئی معصوم نہیں ہے.
جب ہم نے اپنی نسبتیں امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد، حنبل اور ان حضرات کی طرف نہیں کی جو قریب قریب کے دور میں گزری، ان کی بھی وہی بات مانی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور جو بات ان کی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں تھی وہ نہیں مانی، تو شاہ اسماعیل تو یہ 1200 سال بعد یا 1300 سال بعد یا آج کے دور میں یا قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا، اس کی بھی وہی بات قابل قبول تسلیم ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے اوپر ایک الزام کہ یہ کہتے ہیں جی اس طرح رسول اللہ کی اس طرح تعظیم کرو جس طرح بڑے بھائی کی کرتے ہو، یہ کہیں بھی ہمارے کسی اس عقیدے میں نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے ہمارے عقیدے میں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم تعلمون لا تشعرون، جو قرآن نے بیان کیا، جو رسول اللہ نے بیان کیا، ہم اتنی تعظیم کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو تعظیم حضرت رسول اللہ کی بیان کر دی وہ کم نہیں ہے، وہ اتنی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند سے بلند کر دیا۔ جب رب نے یہ کہہ دیا اس سے بلند کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور ہمیں تو حدود میں رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اس طرح نہیں اوپر اڑانا جس طرح نصارہ نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اڑایا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ثالث و ثلاثہ ہیں یا ابن اللہ ہیں یا اللہ ہیں۔ میرے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں یہ کہنا کہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم وہ جو اللہ نے بیان کیا، جو رسول اللہ نے بیان کیا، ہم اتنا ہی تسلیم کریں گے، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں مانتے۔ اور خود رسول اللہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں اولاد آدم کا سردار ہوں، خود رسول اللہ نے بیان فرمایا ولا فخر، میں فخر کے طور پر نہیں یہ بات کہہ رہا، بالیدی لواء الحمد، فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، ابھی آدم ومن دونہم تحت لوائی، میرے باپ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ شان ہے جو خود رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے باہر آنے والا ہوں، اور سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے، سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا 4 عالم ہیں، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم حشر ہے۔ چاروں عالم میں رسول اللہ کا مقام بلند ترین ہے، یہ قرآن کریم شاہد ہے، احادیث رسول شاہد ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بہتان ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں ان بہتانوں میں یہ بہتان بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی خاک کے ساتھ خاک ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کروڑوں مرتبہ نعوذ باللہ۔ وہ زبانیں جل جائیں جو یہ عقیدہ رکھیں، وہ عقیدے ختم ہو جائیں، وہ زبانیں جل جائیں جو یہ زبان یہ کہے۔ خود رسول اللہ کا فرمان موجود ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے کسی بھی پیغمبر کے جسم کو کوئی زمین نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ تو امام الانبیاء ہیں، یہ تو حبیب کبریا ہیں، یہ تو احمد مجتبیٰ ہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو البر الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔